پھر بوڑھے کا تو اپنا انداز ہے نا، بوڑھا اپنی داڑھی میں ہاتھ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو پکڑے اور کہ پروردگار ہاں جوانی مستانی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا، دوست اچھے نہیں ملے، میں تیری راہ سے منحرف ہو گیا، اب سمجھ آئیے پروردگار دیکھ آیا تو تیری بارگاہ میں ہوں نا، پروردگار آدھی رات کا وقت ہے، میرا اللہ اگر اس وقت میرے بچے جاگ گئے نا، میرے بچے اٹھ گئے نا اور انہوں نے مجھے اس وقت روتے ہوئے دیکھ لیا نا، تو میں اپنے بچوں کی نظروں سے گر جاؤں گا نا، پتہ نہیں وہ سوچیں گے بابا نے جوانی میں کون کون سے گناہ کیے تھے، اب آدھی رات کو اٹھ کے روتا ہے بابا، میرا اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے مجھے معاف کر دے، ان کے اٹھنے سے پہلے مجھے نواز دے، میرا اللہ میرے مجھ پہ کرم کر دے، آدھی رات کو اپنی جھولی پھیلا، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اپنے رب سے توفیق طلب کر، میرا اللہ مجھے نیک توفیق عطا فرما، اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما، میرا اللہ میری زندگی اور آخرت کو بہتر بنا دے، مانگ اللہ سے مانگنا بندے کا کام ہے، عطا کرنا اللہ کا کام ہے، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں تو اپنے کام کیے رکھ، تیرا کام ہے مانگنا، تو مانگتا رہے، میرا کام ہے دینا، میں عطا کروں گا جب تیری مصلحت میں ہوگا، اٹھ کے مانگ، آدھی رات کے وقت اپنے گناہوں کی بخشش کو مانگ، اس لیے کہ گناہ، اللہ اکبر، یہ گناہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو بندہ نافرمانیاں کرتا ہے، جو اپنے رب کی گستاخیاں کرتا ہے، اللہ گناہ کی وجہ سے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، اللہ مناجات کی لذت کو سلب کر لیتا ہے، اللہ عبادت کی توفیق کو سلب کر لیتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا دعا کرنے کا پھر، ہاں گناہ کرنے کی وجہ سے ایسی کیفیت آ گئی اب دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، مناجات کی لذت سلب ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ جو غیبت کی، یہ جو جھوٹ بولا، یہ جو چغل خوری کی، یہ جو چوری کی، یہ جو فلاں کے ساتھ فلاں کا حق مارا میں نے نا، اور کچھ نہ ہو، یہ جو نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، آخر وقت میں پڑھ لیں گے، آخر میں آدھے گھنٹے میں پڑھ لیں گے، اول وقت میں کیوں جی نہیں چاہتا، وہ توفیق سلب ہو گئی، اللہ بلا رہا ہے میرا جی، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں ہو رہی، ہاں یہ مانگ اپنے خالق سے، میرا اللہ مجھے سجدے کا ذوق عطا فرما، مجھے مناجات کی لذت نصیب فرما، میری توفیقات خیر میں اضافہ کر دے، مجھے اپنے صالح بندوں میں سے بنا دے، مجھے اپنے نبی کا مطیع بنا دے، مجھے علی حیدر کرار کا فرما بردار بنا دے، مجھے صحیح اور حقیقی شیعہ بنا دے، مانگ وہ عطا کرے گا، مانگ، اور بس میں زحمت تمام کروں عزیزو، میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں اگر زیادہ گناہ کیا ہو نا، زیادہ نافرمانیاں کی ہو نا، تو اکیلے جاتے ہوئے شرم آتا ہے، 80 سال کا ہو گیا ہوں، 15 سال کی عمر سے گناہ کرنے لگا ہوں، 65 سال نافرمانیاں کی ہیں، اب کیسے چلا جاؤں سیدھا اور جا کے کہوں مجھے معاف کر دے، تو دنیا کا دستور یہ ہے، ہمارے اس پنجاب کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہے، کسی کی زیادہ نافرمانی کی ہونا تو بندہ ڈائریکٹ اکیلا نہیں جاتا، کسی مشترکہ دوست کو تلاش کرتا ہے، میرے ساتھ چل، میرا روٹھا ہوا دوست بنا دے، گستاخیاں تو میں نے کی ہیں نا، غلطیاں تو میں نے کی ہیں نا، میرے ساتھ چلو، میرا دوست، میرا عزیز، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میری گستاخیوں کی وجہ سے مجھے منا دے، میں منت کیا کرتا ہوں، اگر عرصہ ہو گیا اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے، اب اکیلے جاتے ہوئے شرم آتا ہے، اکیلا نہ جا، 14 میں سے کسی کا دامن پکڑ لے، میرا اللہ تجھے اپنے نبی کا واسطہ، میرا اللہ تجھے علی حیدر کرار کا واسطہ، میرا اللہ اکیلا نہیں آیا، اکیلا آتے ہوئے شرم آتا تھا، میرا اللہ میں تیرا گستاخ ہوں نا، میرا اللہ میں غلطی کر بیٹھا نا، میرا اللہ میں گناہ کر بیٹھا نا، میرا اللہ میں اکیلا نہیں آ سکتا تھا نا، مجھے شرم آتی تھی نا، میرا اللہ اکیلا نہیں آیا، رحمت للعالمین کا دامن پکڑ کے آیا ہوں، علی حیدر کرار کو وسیلہ بنا کے آیا ہوں، پروردگار میں اسے وسیلہ بنا کے آیا ہوں جو شفیع روز جزا ہے، جو قیامت والے دن دروازہ جنت پہ رکے گی، میرا اللہ جسے تو نے قیامت والے دن اپنے شیعوں کے لیے حق کے شفاعت عطا کیا ہے نا، میرا اللہ تجھے اس زہرا کا واسطہ جو قیامت والے دن اس سارے مجمع میں سے اپنے شیعوں کو یوں چنے گی جیسے مرغ دانوں کے ڈھیر سے اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے، ان کی چن کی شفاعت کرے گی، اور
پروردگار تجھے اپنے نبی کی اس زخمی بیٹی کا واسطہ، میرا اللہ جس کا پہلو زخمی ہے، میرا اللہ تجھے اس زہرا کا واسطہ، میرا اللہ جو اپنے بابا کے بعد ابھی انتظار کر رہی تھی، لوگ میرے دروازے پہ آئیں گے، ابھی آ کے مجھے میرے بابا کا پرسہ دیں گے، ابھی انتظار کر رہی تھی، ابھی قبر کی مٹی کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا، ابھی پیغمبر کو چند دن ہوئے تھے اس دنیا سے گئے ہوئے، وہ دروازہ جس پہ پیغمبر رک کے آیت تطہیر پڑھتے تھے، وہ دروازہ جس پہ دق الباب کر کے کہتے تھے زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، اور پیغمبر کی بیٹی کہتی تھی بابا تیری شریعت میں بیٹیوں سے پردے نہیں ہیں، کیوں رک رک کے اجازتیں مانگتا ہے، وہ دروازہ جس پہ نبی رک جائے، وہ دروازہ جس پہ اسرائیل رک جائے، اجازت طلب کیے بغیر اندر نہ جائے، عزادارو وہی دروازہ تھا، اس دروازے پہ امت آ گئی، اونچے اونچی آواز میں بولنے لگی، کہتی ہے یا زہرا بنت پیغمبر علی کو باہر نکال ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ آئی زہرا دروازے کے پیچھے، وہ بولنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہاں تو تیرے نبی کی بیٹی رہتی ہے اور یہاں تو حسنین رہتے ہیں، کہتا ہے وَإِن رہتے ہو تو رہے، نکال علی کو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ ہائے زہرا منتیں کر رہی تھی، ادھر سے آوازیں بلند ہوئی، ایک ظالم نے جو آگ لگائی شعلے بلند ہوئے، ایک ظالم نے دھکا دیا، ادھر سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار، درمیان میں محمد کی بیٹی، واہ محمدہ واہ آباتا، بابا تیری بیٹی غریب ہو گئی، بابا تیری زہرا، اپنی مرضی سے لوگ گئے، اپنی مرضی سے داخل ہوئے، علی کو گرفتار کر کے لے گئے، اٹھی زہرا، فضہ مجھے سنبھال، میرا محسن شہید ہو گیا، فضہ کہاں ہے ابو الحسن، علی کہاں ہے، کا دربار میں لے گئے، اب زیادہ زحمت نہیں دینی، دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو، اپنا دکھ بھول گئی زہرا، کہا ہے فضہ مجھے میرے بابا کا امامہ دے، مجھے میرے بابا کی قمیص دے، میں سر پہ رکھوں گی، میں بد دعا کروں گی، مدینہ غرق ہو جائے گا۔ گئی زہرا، علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، کہ خلو ابن امی، چھوڑ دو میرے چچا کے بیٹے کو ورنہ بد دعا کروں گی، میں کہوں گا یا بنت رسول اللہ، علی مرد ہے، اور مردوں کے دربار میں گئے، زہرا تو برداشت نہ کر سکی، وہ منظر کتنا مشکل ہوگا جب تیری بیٹی زینب سر ننگا ہوگا، گلے میں رسی ہوگی، ہاتھ پابند رسن ہوں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔